بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی عبداللہ ہیلتھ کیئر۔ میں ہوں عبد الرحمن۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کولیسٹرول پر ہے۔ کولیسٹرول کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، تو آئیے آج ہم جانتے ہیں۔ ناظرین، کولیسٹرول دو قسم کا ہے، ایک گڈ کولیسٹرول، ایک بیڈ کولیسٹرول، جسے گڈ کو HDL بھی کہا جاتا ہے اور بیڈ کو LDL کہا جاتا ہے۔ اگر گڈ کولیسٹرول HDL ہمارے جسم میں بڑھ جائے تو یہ فائدہ مند ہے، اگر بیڈ کولیسٹرول ہمارے جسم میں بڑھ جائے تو یہ نقصان دہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہم فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں یہ ان کی وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم اسے کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں؟ ناظرین، اگر یہ ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو عام کو علامات کا نہیں پتہ چلتا، جس کی وجہ سے یہ اپنا سٹیج کراس کر جاتا ہے۔ تو اس کی علامات آپ کا وزن بڑھ جانا، آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جانا، آپ کے دل کی نالیاں تنگ ہو جانا، دل کے وال وغیرہ کا بند ہو جانا، وہ تقریباً کولیسٹرول کے اندر ہی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم اس کا علاج کس طریقے سے کریں گے؟ ناظرین، ایک ایسا پھل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، تو وہ ہم کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بلڈ کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ لیکن جو کولیسٹرول کا مریض ہے وہ بناسپتی گھی چھوڑ دے اور اس کی جگہ پہ سرسوں آئل یوز کرے، کیونکہ سرسوں آئل ایک ایسا آئل ہے جو کہ جمتا نہیں۔ ناظرین، اگر ہمارا خون جم جائے تو پھر بھی دل کو نقصان ہے، دل تک خون نہیں پہنچے گا، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا خون زیادہ پتلا ہے تو پھر بھی آپ کا پرابلم وہی رہے گا۔ اگر آپ کا خون نارمل نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آئیے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا پھل جسے کہ بھی کہا جاتا ہے، بہی کا پھل بھی کہا جاتا ہے، جو عام طور پر ہمارے علاقے سکردو مری کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ یہ ستمبر اور اکتوبر میں عام طور پر آتا ہے۔ یہ قبض کشا، پیشاب آور۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو طلحہ خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے طلحہ، یہ ایک ایسا پھل ہے جو کہ دل کی تمام بیماریوں کے لیے مفید ہے، لیکن آپ نے اسے استعمال خالی پیٹ کرنا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ اسے خالی پیٹ استعمال کریں گے تو یہ زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ یہ ویسے تو آپ کو بی کا مربع عام طور پر مل جائے گا، اس کے بھی فوائد اسی طرح ہی ہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ اسے دھو کر استعمال کر لیں، اگر آپ کو شوگر نہیں تو آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ اٹھ کر آپ ایک دانہ بی کا روزانہ کھایا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو دل کی تمام بیماریاں ہیں، دل کے وال بند ہونا، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر لیول کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، انشاءاللہ ایک ہی مربع سے حل ہو جائیں گی۔ کیونکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بتائے ہوئے پھل کو سنت اور یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا بلڈ اسی طرح کنٹرول ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔